حج، عمرے کی طرح حج کی ابتدا بھی احرام سے ہوتی ہے، یعنی حج کے لیے بھی اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کو پہلے سب سے احرام باندھنا ہے، چنانچہ پہلا کام یہی ہے کہ حج کی نیت سے اس کا احرام باندھا جائے۔ حج کے احرام اور عمرے کے احرام باندھنے کے مقامات میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ باہر سے آنے والے یہ احرام اپنی میقات سے باندھیں، یہ تو عمرے میں بھی یہی ہے، جو آدمی باہر سے آئے گا وہ میقات سے احرام باندھے گا۔ مقیم خواہ وہ مکی ہوں یا عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہوں یا حدود حرم سے باہر لیکن میقات کے اندر رہتے ہوں، ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے۔ عمرے میں تو باہر جانا ہوتا ہے، یہاں یہ ضرورت نہیں ہے۔ حج کے لیے خواہ آپ مقیم ہیں، خواہ عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حدود حرم سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں، تو پھر میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے، وہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ جس قیامگاہ میں ہیں وہاں سے شروع کر سکتے ہیں، جس کھیت میں بیٹھے ہوئے وہاں سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میقات کے اندر ہیں تو پھر آپ کے لیے وہی جگہ آپ کی میقات ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ کے حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ 8 ذو الحج کو منا کے لیے روانہ ہوں اور وہاں قیام کریں، یعنی گویا احرام باندھنے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ 8 ذو الحج کو، اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ تاریخ بھی مقرر ہے، منا کے لیے روانہ ہوں گے، وہاں قیام کریں۔ 9 ذو الحج کی صبح عرفات کے لیے روانہ، یعنی وہاں قیام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ 9 ذو الحج کی صبح عرفات کے لیے روانہ ہوں، وہاں پہنچ کر امام ظہر کی نماز سے پہلے حج کا خطبہ دے، پھر ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھی جائے، یعنی اس میں سنت یہی ہے کہ نماز جمع بھی کی جائے گی، قصر بھی کی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم اس کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کر چکے ہیں کہ چونکہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے تو اس وجہ سے اس کے تمام احکام بھی اسی طرح علامتی طور پر اختیار کیے جاتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر جتنی دیر کے لیے ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے حضور میں تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل اور دعا و مناجات کی جائے، یہ وقوف ہے، یعنی آپ کو 2 گھڑی کی مہلت ملی ہے، آپ زیادہ دیر تک ٹھہر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کم و بیش نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک وقوف فرمایا، کھڑے رہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے قربانی کی تو وہ کرے گا، لازماً پھر وہ قربانی کرنا ہوگی۔ کفارے کی قربانی ہے، یہ آگے بیان ہو جائے گا کہ کفارہ کس صورت میں ہوتا ہے، وہ قربانی کی جائے گی۔ اور اگر اس نے ہدی کے جانور ساتھ لیے ہوئے ہیں جو نفل عبادت ہے تو اس کو وہ قربان کرے گا تو قربانی ہوگی۔ پھر مرد سر منڈوا کر یا حجامت کرا کے، اور عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام کا لباس اتار دیں، پھر بیت اللہ پہنچ کر اس کا طواف کیا جائے۔ احرام کی تمام پابندیاں اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، یعنی لباس تو آپ اتار دیں گے لیکن احرام کی باقی پابندیاں اس وقت ختم ہوں گی جب بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ارادہ ہو تو بطور تطوع صفا و مروہ کی سعی بھی کر لی، یعنی اگر آپ نے طواف کر لیا بیت اللہ کا تو حج مکمل ہو گیا، لیکن اگر آپ نفل کے طور پر چاہتے ہیں تو اب بھی آپ صحیح کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ پھر منا واپس پہنچ کر 2 یا 3 دن قیام کیا جائے اور روزانہ پہلے جمرۃ الاولیٰ، پھر جمرۃ الوسطیٰ اور اس کے بعد جمرۃ الاخریٰ کو 7 کنکریاں ماری جائیں۔ یہ ان ستونوں کے نام ہیں جو وہاں قائم کیے گئے ہیں اور جو اصل میں شیطان کی علامت ہے، جس کے خلاف جنگ کو اس میں علامتی اظہار کی صورت دی گئی ہے، ایک تمثیل ہے گویا جس سے آپ گزرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج و عمرہ کے مناسک یہی، یعنی یہ مناسک ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح قائم ہے، اسی طرح ادا کیے جا رہے ہیں، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک سنت کے طور پر اسی طرح ادا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی حج اسی طریقے کے مطابق کیا تھا، بعد میں بھی اسی طرح سے جاری رکھا گیا۔ قرآن مجید نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی، صرف اتنا کیا ہے کہ ان سے متعلق بعض فقہی مسائل کی توضیح فرما دی، یعنی ظاہر بات ہے کہ ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ سوالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، تو ان میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ قرآن مجید نے واضح کیے ہیں۔ اصل مناسک ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔